لوکل کونسل الیکشن میں بدترین شکست کے بعد برطانوی وزیراعظم شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ نائب وزیراعظم ڈیوڈ لیمی نے بھی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کے لیے ٹائم لائن مانگ لی ہے، جبکہ اس سے پہلے وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت 3 وزراء نے بھی وزیراعظم کو اپنی پوزیشن پر غور کا مشورہ دیا تھا۔ لوکل کونسل الیکشن میں بدترین شکست کے بعد لیبر پارٹی کے سربراہ برطانوی وزیراعظم شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ نائب وزیراعظم ڈیوڈ لیمی نے بھی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کے لیے ٹائم لائن مانگ لی ہے۔ لندن میں موجود سما کی بیورو چیف اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ اظہر، اب تو نائب وزیراعظم ڈیوڈ لیمی نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ استعفے کی ٹائم لائن دیں جو برطانوی وزیراعظم ہیں، تو مشکلات ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم اور فارن سیکریٹری جو ہیں کوپر، دونوں نے عرض کیا ہے پرائم منسٹر پر کہ وہ فوری طور پر مستعفی ہوں اور نئے لیڈر کے انتخاب کی راہ کو ہموار کریں۔ تو اس طرح یہ لگ رہا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے، اور آج کابینہ کے اجلاس میں وہ مستعفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مستعفی وہ لیبر لیڈر سے ہوں گے، لیبر لیڈر کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے بطور وزیر اعظم وہ کام کرتے رہیں گے جب تک کہ لیبر کے لیے نیا لیڈر منتخب نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے چند منٹوں میں۔ اس سے پہلے بڑی اہم جو عہدے پر موجود برطانوی سیکرٹری داخلہ شبانہ محمود، انہوں نے مطالبہ کیا تھا 70 سے زائد جو ہیں تقریباً 80 کے قریب ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ لیبر پارٹی کے جو ہاؤس آف کامنز کے ممبرز ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ 3 ممبران جو کیبنٹ کے جونیئر منسٹرز تھے ان کا بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی تھی کیبنٹ میں۔ پھر اس کے بعد سب سے ایک بڑا جو دھچکا ان کو لگا، ان کی بڑے قریب تھیں برطانوی سیکرٹری داخلہ شبانہ محمود، انہوں نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اور اب سب سے بڑا جو دھچکا ان کو برطانوی نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی، جو کہ کافی متحرک ہے لیبر پارٹی میں اور ان کے نائب وزیر اعظم تھے، انہوں نے مطالبہ کیا، اور فارن سیکرٹری کوپر انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو اس وقت سٹیج سج چکا ہے۔ جو بغاوت تھی وہ تقریباً کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے لیبر پارٹی کے اندر، اور جو الیکشن ہوئے لوکل کونسل کے اس میں جو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو لیبر پارٹی کی پالیسیز تھیں گزشتہ 2 سال کے اندر، جو یہاں پہ مہنگائی ہوئی، جو یہاں پہ امیگرینٹس کا مسئلہ ہوا، جس طرح سے ان کو ٹیکل کیا گیا، اور خاص طور پر اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ برطانوی حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو امیگرینٹس کا ایشوز تھا، جو بورڈز کے ذریعے انلیگل امیگرینٹس آ رہے تھے، وہ بھی ایک بڑا ایشو تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو سوشل بینیفٹ، ہاؤسنگ بینیفٹ، اس کا مسئلہ تھا۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں عوام کو جتنے بھی تحفظات تھے انہوں نے جو ہے پول میں بتا دیا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ اظہر، ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا۔ لوکل کونسل الیکشن میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیئر سٹارمر مشکل میں ہے، جبکہ برطانوی وزیراعظم کے خلاف پارٹی میں بغاوت۔ کیئر سٹارمر آگاہ کریں کب وہ عہدہ چھوڑیں گے؟ نائب وزیراعظم ڈیوڈ لیمی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ شبانہ محمود سمیت 3 وزراء کا وزیراعظم کو اپنی پوزیشن پر غور کا مشورہ۔ کابینہ میں شامل 3 ممبران اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ مزید حکومتی وزراء کے استعفے متوقع ہیں۔ لیبر پارٹی کے تقریباً 80 اراکین کا کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کیئر سٹارمر کا آج کابینہ اجلاس میں مستعفی ہونے کا امکان ہے، جبکہ وزیر خارجہ ایویٹ کوپر کا بھی سٹارمر سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ، یعنی ان کی جو کیبنٹ کے اہم اراکین ہیں، ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں، ان کے جو سیکرٹری ہیں، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کے وزیر داخلہ، تمام کے تمام ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، چونکہ بہت بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ لوکل کونسل الیکشن میں لیبر پارٹی کو، جو کہ واضح طور پر عوام کا عدم اعتماد کے طور پر ہی اسے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو سربراہی کر رہے تھے اس وقت لیبر پارٹی کی کیئر سٹارمر، اور وہ وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، ان پر اس وقت شدید دباؤ ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں، اور ان کے نائب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے اپنے وزیر اعظم سے کہ وہ ٹائم لائن دیں کہ کب وہ مستعفی
ہونے جا رہے ہیں. اظہر یہ کہیے گا کہ میں کمپیریٹیولی دیکھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان میں تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, لیکن برطانیہ کو جب ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہاں پر ایک معمول کی کارروائی لگتی ہے. تو ذرا یہ منظر کشی کیجئے کہ کتنا فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے ایک ٹیم ہوتی ہے جو پرفارم کر رہی ہوتی ہے, کیبنٹ ہوتی ہے, وہ سارے ایک ڈیزالو ہو کے نیا سسٹم رکھتا ہے, تو کتنا فرق پڑتا ہے برطانیہ میں اس کارروائی پر؟ اس سے پہلے میں ایک اور اہم خبر آپ کو دیتا چلوں. سر کیئر سٹارمر جو ہیں وہ لگتا ہے کہ بھرپور لڑائی کے موڈ میں ہیں. انہوں نے جو مستعفی ہوئے ہیں پارلیمنٹ, جو ان کی کابینہ کے آفس جو ممبران تھے, جو منسٹریل جو ایڈیز تھے, ان کے نئے کا تقرر کر دیا ہے. تو یہ ایک ان کی طرف سے جارحانہ جو یا جوابی کارروائی ہوئی ہے. انہوں نے جو اب تک کی ہیں, ڈیوڈ برٹن کو ڈپارٹمنٹ فار ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر, لنزے فارنسورتھ جو ایم پی ہے منسٹری آف جسٹس, اور جین کیکم کو جو ڈپارٹمنٹ فار انوائرمنٹ, اور مائیکل پین ایم پی کو ہوم آفس, ٹم روکا کو جو ہے انہوں نے ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشنز, اور اس کے علاوہ سین وڈ کاک کو کیبنٹ آفس. تو یہ وہ لوگ جو گزشتہ چند گھنٹے میں مستعفی ہوئے تھے کیبنٹ کی اہم پوزیشن سے, تو ان کی جگہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے نئی تعیناتیاں کر دی. تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی لڑائی کے موڈ میں ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ اسٹے کرنے کی. اور اس ساری صورتحال میں آج کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو ریپلیسمنٹ جب ہوتی ہے وزیر اعظم کی تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی, تو یہ اب گزشتہ 6 سال میں یہ 7واں وزیر اعظم ہے جو اپنے عہدے سے جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ برطانوی نظام حکومت میں اس وقت سٹیبلٹی نہیں ہے. جو اس وقت وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے, 1 سال میں ایک وزیر اعظم کی ریشو جا رہی ہے, اور یہ 6 سال میں یہ 7واں وزیر اعظم جو ہوگا وہ ریپلیس ہوگا اگر یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں سر کیئر سٹارمر. تو اس میں بڑا آسان سسٹم ہے, جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اس موڈ میں لگ نہیں رہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے. اچھا اظہر یہ بتائیے کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ جو نظر آ رہی ہے برطانیہ میں, یہ عوام کا عدم اعتماد کے نتیجے میں ہے یا پھر پارٹیز کے اندر عدم اعتماد ہو رہا ہے اور یہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے اقتدار کی؟ اصل پرابلم تو یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس نے اس نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے لیبر پارٹی پر. لیبر پارٹی بڑی اکثریت کے ساتھ گزشتہ انتخابات جیتی تھی, تقریباً 2 سال قبل واضح میجارٹی کے ساتھ جیتی تھی. اس وقت توقع کی جا رہی تھی کہ لیبر پارٹی, کیونکہ کنزرویٹو پارٹی جو اس سے پہلے اقتدار میں تھی, ان کو شکست کا سامنا اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ عام آدمی کی حالت بدلنے میں ناکام رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں ووٹ آؤٹ کیا گیا, عوام لیبر پارٹی کو لے کے آئی, لیبر پارٹی کو اکثریت دی, لیکن لیبر پارٹی کے وزیر اعظم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی اور وہ ہسٹری کے سب سے ناپسندیدہ وزیر اعظم قرار پائے. اب اسی کا انریسٹ جو آپ دیکھیں, جو مانچسٹر میں 2 سے 3 ماہ قبل ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا جو لیبر پارٹی کی اسٹرانگ سیٹ تھی, اس پر گرین پارٹی کے ایک نئی امیدوار انہوں نے شکست دی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کو لیبر پارٹی کے. اس کے بعد سے زوال مزید گہرا ہوتا گیا, اور جو 7 مئی کو الیکشن ہوئے لوکل کونسل کے, انہوں نے عوام نے بری طرح جو ہے ریجیکٹ کیا لیبر پارٹی کو. تقریباً 1500 سے زائد کونسلرز جو ہیں وہ لیبر پارٹی کے اپنی سیٹیں ہار گئے. لیبر پارٹی کی جگہ ریفارم پارٹی. اور اس میں اظہر یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کنزرویٹو کو جس طرح 2024 میں رد کیا عام انتخابات میں, اور اب بھی انہوں نے رد کیا جو تیسرے نمبر پر ریفارم پارٹی, یا برطانیہ کی عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ اب انہیں نئی لیڈرشپ چاہیے؟ بالکل, یہ اشارہ اسی طرف کرتا ہے کیونکہ جو ریفارم پارٹی ہے وہ انتہا پسند پارٹی ہے, وہ انتہا پسند نظریات کی پارٹی ہے, وہ امیگرینٹس کے خلاف ہے, وہ امیگرینٹس کو برطانیہ سے نکالنے کی بات کرتی ہے, وہ اسلام کے حوالے سے بہت ساری ان کی متنازع پالیسی ہیں, اور وہ جو لوکل جو ان کا انتہا پسند طبقہ یہاں لوکل جو سفید فام وہ لوگ جو اینٹی امیگرینٹس ہیں وہ ان کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے ان لوکل الیکشن میں.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا لیبر پارٹی ایتھنیسٹی کے حوالے سے اظہر پوری دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو کیا اب برطانیہ میں جو کہ ایسا ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک سیکولر ملک ہیں جہاں پر ان چیزوں کا اتنا نہیں دیکھا جاتا کہ کون کہاں سے ہے، کس کی ذات کیا ہے، کون وائٹ ہے یا بلیک ہے، تو یہ صورتحال کہ ہم نے واپسی کی طرف دنیا نے گیئر لگا دیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ جو بھی اس طرح کی جو ہے بات کرتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں پر بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، تو برطانیہ بھی اب اس کا شکار ہونے والا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو ریفارم پارٹی جس کے سربراہ نائجل فراج ہیں، جنہوں نے بریگزٹ میں یورپین یونین سے نکلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو وہ تو اوپنلی اینٹی امیگرینٹس ہیں، مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی پالیسیز انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ امیگرینٹس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہ انتہا پسند نظریات کے جو لیڈرشپ ہے ان کی ریفارم پارٹی کی، وہ اس وقت غلبہ حاصل کر رہی ہے. اور ابھی بھی جو پولز آئے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں، جو سرویز آئے ہیں، تو ریفارم پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی برطانیہ میں اگر آج الیکشن ہوتا ہے. گو کہ ابھی ٹائم ہے الیکشن میں، لیکن اگر وہ آج الیکشن، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو انتہا پسندانہ نظریات ہیں وہ برطانیہ میں بہت حد تک سرایت کر چکے ہیں. اور اسی کی بنیاد پر یہ جو الیکشن، لوکل الیکشن، یہ بتاتا چلوں کہ جو لوکل الیکشن ہوتے ہیں وہ ہر سال 1/4 لوکل کونسلز میں ہوتے ہیں. جی. مطلب کہ اگر آج 1/4 میں ہوا، اگلے سال دوسری 1/4 میں ہوگا، پھر تیسرے میں ہوگا، پھر چوتھے میں. تو یہ 1/4 لوکل کونسل کے الیکشنز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ برطانوی عوام مطمئن نہیں ہے لیبر پارٹی سے، مطمئن نہیں ہے لیبر پارٹی کی حکومت کی کارکردگی سے. لیبر پارٹی پر جو ایک ناکام رہی ہے عام آدمی کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے. لیبر پارٹی جو ہے وہ جو امیگریشن جو ہے اس پہ کامیاب نہیں رہی، ان کو انلیگل امیگرینٹس کو قابو کرنے پہ. گو کہ برطانوی حکومت نے بہت زیادہ اینٹی امیگرینٹس پالیسیز کا اناؤنس کیا. انہوں نے اسائلم سسٹم کو 5 سال سے 20 سال پہ لے گئے. انڈیفینٹ لیو ٹو ریمائن جو ہے یا مستقل سکونت، اس کو 10 سال تک لے گئے. اور بھی بہت سارے اقدامات کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود عام آدمی جو ہے، جو سفید فام ہے، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ جو گرین پارٹی، جو معتدل خیالات کی جماعت ہے، وہ بھی اس میں کامیاب ہوئی ہے. لندن میں اس نے کافی نشستیں حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم جو لیبر پارٹی کو دھچکا ہے کہ روایتی طور پر ایشین جو ووٹ تھا وہ لیبر پارٹی کو پڑتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا، یا یہ بلکہ ثابت بھی ہوتا رہا کہ جو ایشین ووٹر ہے وہ لیبر پارٹی کو دیتا. لیکن اس دفعہ ایشین ووٹر نے بھی لیبر پارٹی سے منہ موڑ لیا. اہم جو حلقے ہیں لندن میں جہاں پر لیبر پارٹی ایشینز کا بہت بڑا ووٹ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ کو بتاؤں ایسٹ لندن میں والتھم فارسٹ کا ایریا ہے، وہاں پر جو بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں. جی. وہاں پر لوکل کونسل کے انتخابات ہمیشہ لیبر پارٹی جیتتی آئی، لیکن اس دفعہ وہاں پر گرین پارٹی نے سبقت حاصل کی. پاکستانیوں نے جو ہے، کشمیریوں نے لیبر پارٹی کو ووٹ دیا. نیوہیم ایسٹ لندن میں بھی اسی طرح ہوا. 24 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جنہوں نے فلسطین کے نام پر جنہوں نے الیکشن لڑا وہ جیتے. ٹاور ہیملیٹس ایسٹ لندن کی اہم بارو ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے بھی لیبر پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اور انڈیپینڈنٹ جیتا. برمنگھم میں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے، لیبر پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں سے بھی لیبر پارٹی کو شکست ہوئی ہے. وہاں پر ریفارم پارٹی کی اکثریت ہے. اس کے بعد وہاں پر پاکستانی کشمیری اوریجن کے جو انڈیپینڈنٹ جو لیبر پارٹی ہے وہ شدید مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے، اور خصوصی طور پر جو اس کے سربراہ ہیں کیس اسٹارمر، ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. بہت شکریہ اظہر، آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا.